بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک راستے سے گزرے تو اچانک ایک آدمی ہانکتا ہوا سلطان کے قدموں میں گر گیا، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑے کو روکا تو وہ سلطان کے سامنے کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا: سلطان معظم، میں اسکندریہ کا ایک امیر و کبیر تاجر ہوں، لیکن حضور میں بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں۔ آپ میری مدد کریں ورنہ میں کنگال ہو جاؤں گا۔ سلطان نے کہا: بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا: سلطان معظم، میرے خواب میں ہر روز میرا باپ آتا ہے اور وہ مجھے خواب میں کہتا ہے: بیٹا، کل ایک صندوق سونے کے سکوں کا بھرا ہوا فلاں وادی کے اندر ایک خشک کنواں ہے، اس کے اندر جا کر وہ صندوق الٹ دینا۔ سلطان معظم، جب میں نے خواب 1-2 رات دیکھا تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن تیسری رات میرے باپ میرے خواب میں آیا اور کہا: اگر تم نے کل سونے کے سکے اس وادی کے خشک کنویں میں نہ ڈالے تو کل تیرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ حضور، میں نے پھر بھی سمجھا کہ شاید میرا وہم ہوگا، میں نے وہ سکے نہیں ڈالے، لیکن سلطان معظم، جب دوپہر کا وقت ہوا تو مجھے خبر ملی کہ میرا ایک قیمتی گھوڑا مر گیا۔ میں ڈر گیا کہ یہ واقعی میں خواب سچ تھا، اور حضور، میں مسلسل کئی خواب رات دیکھتا ہوں اور اسی وجہ سے ہر روز صبح جا کر اس کنویں کے اندر ایک سونے کا صندوق ڈال دیتا ہوں، اور اگر میں سکے نہ ڈالوں تو میرا اس سے دگنا نقصان ہو جاتا ہے۔ سلطان معظم، میری مدد فرمائیے، مجھے نجات دلائیے ورنہ میں کنگال ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا: آخر ماجرا کیا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا: کل صبح تم اس کنویں میں سکے ڈالنا اور سکے ڈال کر اپنے گھر چلے جانا، اور شام کے وقت میرے دربار میں حاضر ہونا، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی منزل کی طرف چلے گئے۔ اگلی صبح دوپہر اس تاجر نے اپنے گھوڑے پر سونے کے سکوں سے بھرا ہوا صندوق لادا اور اس کنویں پر پہنچا، اور کنویں کے اندر سونے کے سکوں سے بھرا ہوا صندوق اڈیلا اور واپس اپنے گھر چلا گیا۔ لیکن جب وہ سونے کے سکوں کا صندوق اس کنویں کے اندر انڈیل رہا تھا تو اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی دور سے جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ جیسے وہ تاجر اس کنویں سے چلا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کنویں کے اندر جھانک کر دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کنویں میں سچ میں ایک دوستو یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے دارالحکومت اور مشہور شہر کہرہ کے بازار کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت کے اندر ایک 7 سال کا بچہ بھیک مانگتا تھا، اور بازار کے اندر ایک نان بائی کی دکان تھی جو اس بچے پر رحم کھا کر اس کو 2 وقت کا کھانا دیتا، لیکن اس بچے کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ وہ اسی نان بائی کی دکان پر سردیوں کے اندر تندور کے ساتھ لیٹ جاتا اور اسی جگہ زمین پر اپنی نیند پوری کر لیتا، کیونکہ تندور کی تپش سے اس کو سردی نہ لگتی، اور گرمیوں کے اندر وہ وادی کے اوپر یا پہاڑ کی چوٹی پر جا کر سو جاتا اور ٹھنڈی ہوا سے اسے نیند آ جاتی۔ وقت گزرتا رہا اور وہ بچہ 10 سال کا ہوا تو اس بازار کے اندر اچانک خبر پھیلی کہ جب سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کا تخت سنبھالا تو بڑے بڑے تاجر جو کہ لیبیا، شام، فلسطین سے کہرہ کے بازار کے اندر تجارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان تاجروں کے پاس قیمتی سامان ہے اور وہ تاجر اس بازار کے لیے خوشحالی کا باعث بنیں گے۔ بازار کے سارے تاجر بڑے خوش تھے کیونکہ اب بازار ترقی کرنے لگا تھا۔ کہرہ کے بازار کے سارے تاجروں کو اس قافلے کا انتظار تھا، اور جب وہ قافلہ ایک ساتھ کہرہ کے بازار کے اندر پہنچا تو ہر طرف ہجوم ہی ہجوم تھا، ہر طرف قیمتی سامان ہی سامان تھا۔ اس بچے کے لیے وہ دن عید سے کم دن نہیں تھا، کیونکہ بازار کے اندر بڑے بڑے امیر و کبیر تاجر تھے اور اس کو بہت اچھی بھیک مل رہی تھی۔ کوئی اس کے کٹورے کے اندر 2 سکے ڈالتا تو کوئی 1 ڈال دیتا تو کوئی 4-5 ڈال دیتا۔ اتنے میں وہ بچہ بھیک مانگتا مانگتا
اپنا کٹورا لے کر ایک ایسے تاجر کے پاس گیا جو ان سارے تاجروں کا سردار تھا اور شام کا سب سے بڑا تاجر تھا۔ جب اس تاجر نے ایک ننھے سے بچے کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا جو اس کے سامنے اپنا کٹورا لیے کھڑا تھا اور اس کے کٹورے کے اندر سے 100 سے زیادہ سونے کے سکے موجود تھے، اسے اس بچے پر بڑا ترس آیا اور اسے وہ بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس اپنے ہوش میں آیا اور پھر اس نے ایک تھیلی سکوں کی نکالی اور اس کے کٹورے کے اندر ڈال دی۔ اس تاجر کے ملازم اپنے مالک کو حیرت سے دیکھنے لگے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو اگر یہ 10 سکے بھی دے دیتا تو وہ بڑا خوش ہو جاتا۔ اس تھیلی کے اندر کم از کم 500 سکے ہوں گے، اور آخر ہمارے مالک نے ایک چھوٹے سے بھکاری بچے کو پوری کی پوری تھیلی دے دی۔ بچہ بڑا خوش ہو گیا اور اس تاجر کو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اب ان تاجروں نے بازار کے اندر اپنے خیمے لگا لیے جس کے اندر وہ رات کے وقت قیام کرتے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ان کو مضبوط اور کھلی دکانیں دی گئیں جن کے اندر وہ اپنا سامان رکھ کر بازار کے اندر بیچیں گے۔ اب جب ان تاجروں نے بازار کے اندر اپنا سارا سامان درست کر لیا تو اب بازار پہلے سے زیادہ خوبصورت اور کھلا ہو گیا۔ اب اس بازار کے اندر دور دور سے لوگ چیزیں خریدنے کے لیے آنے لگے۔ تقریباً 20 دن بعد بڑی عید آ رہی تھی، اس وجہ سے بھی کہہ رہا کہ اس بازار کے اندر لوگوں کا بہت بڑا ہجوم ہوتا اور اس بچے کی عید سے پہلے ہر دن عید ہونے لگی۔ اب وہ سب بازار کے موجود تاجروں اور خریداروں سے بھیک مانگتا، اور جب وہ اس تاجر کے پاس جاتا تو اس کی ساری تاجروں سے مانگی گئی بھیک اس کی دی گئی بھیک سے زیادہ پڑ جاتی۔ کبھی وہ اس کو 200 سکے دیتا تو کبھی 300 سکے دیتا۔ وہ بچہ بھی بڑا سوچتا کہ آخر یہ تاجر مجھ پر اتنا رحم دل کیوں ہے، یہ ہر روز مجھے کبھی سونے کے 100 سکے دیتا ہے تو کبھی 200 سکے دیتا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ باقی تاجر بھی اس سے پوچھتے، حضور کیا آپ کا رزق حرام کا ہے جو آپ ایک چھوٹے سے بچے کو اتنی بھاری رقم دے دیتے ہیں؟ آپ اس کو چاند سکے دے دیا کریں جس سے اس کا اچھا گزر ہو جائے۔ تو وہ تاجر کہتا کہ حضور جب یہ بچہ میرے پاس آتا ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں دنیا جہاں کی دولت اس بچے کی گود میں ڈال دوں، آخر اس بچے کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ اب وہ تاجر بازار کے پرانے تاجروں سے اس بچے کے بارے میں دریافت کرنے لگا، یہ بچہ کہاں رہتا ہے، کس کا بیٹا ہے، اور آخر اتنی چھوٹی سی عمر میں بھیک کیوں مانگتا ہے؟ تو تاجروں نے اسے بتایا کہ اس کے ماں باپ کا کچھ پتہ نہیں، یہ تقریباً 5 سے 6 سال سے اسی بازار کے اندر بھیک مانگ کر گزارا کرتا ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی خاص ٹھکانہ نہیں، بس جہاں دل کرتا ہے سو جاتا ہے۔ اور ہمارے بازار کے اندر جو نان بائی کی دکان ہے وہ اس کو 2 وقت کا کھانا دے دیتا ہے۔ تو وہ تاجر بڑا حیران ہوا اور اسے اس بچے پر پہلے سے بھی زیادہ ترس کھانے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ اتنا بدقسمت بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی مشکلات دیکھنا پڑ رہی ہیں۔ اب تاجر نے ایک دن اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا میں نے سنا ہے کہ بازار میں موجود نان بائی تمہیں 2 وقت کی روٹی دیتا ہے، تمہارے جسم پر کوئی اچھا سا لباس بھی نہیں اور تم بازار کے اندر چیزیں بھیک مانگ کر کھاتے ہو، تو آخر یہ بھیک تم کہاں سے رکھتے ہو؟ آخر تم اس کو کہاں جمع کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو؟ تو اس بچے نے کوئی بھی جواب دیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اب اگلے دن جب وہ بچہ اس کے پاس بھیک مانگنے کے لیے آیا تو اس نے کوئی سوال نہ کیا کہ کہیں وہ ڈر کے مارے پھر میرے پاس نہ آئے، کیونکہ وہ تاجر اس بچے کا انتظار کر رہا ہوتا کہ کب وہ بچہ میرے پاس آئے گا اور میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں گا۔ اس تاجر کی خود بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر مجھے کیا ہو گیا، جب سے میں اس بازار کے اندر آیا ہوں بس میں ہر وقت اس بچے کو دیکھنے کے لیے ترستا ہوں۔ ایک دن وہ بچہ عصر کے وقت بھیک اکٹھی کر کے اپنے سارے سکے گننے کے بعد ایک تھیلے میں ڈالنے کے بعد بازار سے نکل پڑا۔
اس تاجر نے اپنے ملازموں کو کہا کہ تم دکان کی دیکھ بھال کرو، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ اب وہ بچہ آگے آگے جا رہا تھا اور وہ پیچھے پیچھے۔ وہ بچہ چلتا چلتا ایک وادی کے اندر پہنچا اور ایک درخت کے تنے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بچے کی پیٹھ اس تاجر کی طرف تھی۔ تاجر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اس درخت کے تنے کے ساتھ بیٹھا کیا کر رہا ہے۔ اب وہ تاجر جیسے اس کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ اس درخت کے تنے کے ساتھ اس بچے نے نیچے ایک مٹکا چھپایا ہوا تھا اور اس مٹکے کا منہ کھول کر وہ جتنے بھی اس کے سکے تھے اس مٹکے کے اندر ڈال رہا تھا۔ تاجر نے اس بچے کو کہا، بیٹا تم اس مٹکے کے اندر کیا کر رہے ہو؟ تو اس بچے نے کہا، حضور آپ نے میری خفیہ جگہ دیکھ لی ہے، کیا آپ میرے سکے مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں؟ تو تاجر نے کہا، نہیں، بس میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر تم ان سکوں کا کیا کرتے ہو۔ تو اس بچے نے کہا، آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ آپ میرے سکے نہیں چراؤ گے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس بچے نے کہا، حضور یہ سکے میں اپنا گھر بنانے کے لیے اکٹھے کر رہا ہوں، کیونکہ نہ ہی میرا کوئی گھر ہے نہ ہی کوئی میرے ماں باپ ہیں، آخر میں کب تک ایسے بازار کے اندر زمین پر سوتا رہوں گا، اور یہ اس لیے میں سب اکٹھا کر رہا ہوں۔ تو اس تاجر نے بچے سے کہا، بیٹا تمہارے ماں باپ کہاں گئے؟ کیا وہ مر گئے؟ تو اس نے کہا، مجھے کچھ یاد نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں، آخر میرے ماں باپ کون تھے، کہاں گئے اور وہ کہاں رہتے ہیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ تو پھر بچے نے کہا، حضور آپ یہ سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ آج تک یہ سوال مجھ سے کسی نے نہیں کیے۔ تو اس تاجر نے کہا، بیٹا مجھے آپ کی آنکھوں کے اندر اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ میرا بیٹا 5 سال کا تھا اور وہ مجھ سے بچھڑ گیا تھا۔ میں نے اس کو بڑا تلاش کیا لیکن وہ آج تک مجھے نہ ملا۔ تو اس چھوٹے بچے نے کہا، حضور میں آپ کے بیٹے کے لیے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو جلد مل جائے۔ اب اس تاجر نے کہا، کیا تم بھیک مانگنے کی بجائے کام کرنا پسند کرو گے؟ بچے نے کہا، جی ہاں حضور، مجھے اگر آپ کام دیں گے تو میں ضرور کروں گا، لیکن میری عمر چھوٹی ہے، مجھے کوئی کام پر بھی نہیں لگاتا، اس لیے مجبوری میں آ کر یہ بھیک مانگنا پڑتی ہے، ورنہ میں بھیک سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ یہ سن کر تاجر نے کہا، چلو تم میرے ساتھ چلو۔ تاجر نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے خیمے کے اندر لے گیا۔ بچے نے پوچھا، حضور آپ مجھے اپنے خیمے کے اندر کیوں لے آئے؟ آپ مجھے اپنی دکان پر لے جاتے۔ تو بچے نے کہا کہ تم سب سے پہلے کوئی اچھا لباس پہن لو، اس کے بعد تم میرے ساتھ چلنا۔ تاجر نے بازار سے ایک لباس خریدا اور اس بچے کے پاس لے گیا۔ اسے پانی سے نہلانے کے بعد پاس لے گیا۔ بچے نے پوچھا، حضور آپ مجھے اپنے خیمے کے اندر کیوں لے آئے ہیں؟ آپ مجھے اپنی دکان پر لے جاتے۔ تو بچے نے کہا، تم سب سے پہلے کوئی اچھا سا لباس پہن لو، اس کے بعد تم میرے ساتھ چلنا۔ اب تاجر نے بازار سے ایک لباس خریدا اور اس بچے کے پاس لے گیا۔ اب جیسے اس بچے نے کہ جسم سے میلے کچیلے کپڑے اتارے اور نئے پہنانے لگا تو اس تاجر کے ہوش اڑ گئے، وہ سکتے کی حالت میں آ گیا۔ بچہ اسے ہلا کے پوچھ رہا تھا، حضور آخر آپ کو کیا ہوا؟ میرے کپڑے اتارتے ہی آپ کو کیا ہوا؟ کچھ بولیے۔ تو یہ سن کر تاجر اپنے جسم سے کپڑا ہٹایا اور پھر اس بچے کی طرف دیکھنے لگا۔ تو بچے نے کہا، حضور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ میری طرف بھی دیکھتے ہیں پھر اپنے جسم پر بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس تاجر نے کہا، بیٹا تو مجھے معاف کر دو، میں تمہارا بہت بڑا گنہگار ہوں۔ یہ سن کر بچہ حیران تھا کہ حضور آپ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ اس تاجر نے کہا، بیٹا جو آج سے 5 سال پہلے میرا بیٹا مجھ سے بچھڑا تھا وہی تم ہو، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم آخر قہرہ کے بازار کے اندر اتنا دور کیسے پہنچے۔ یہ سن کر اس بچے نے کہا، میں تمہارا بیٹا کیسے ہو گیا؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں تیرا بیٹا ہوں؟ تو اس تاجر نے کہا، میرے بیٹے کے سینے پر ایک خاص قسم کا نشان تھا اور وہی نشان میرے بھی جسم پر تھا، اور وہ نشان مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور آج جیسے ہی میں نے تمہارے جسم پر یہ نشان دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ تم ہی میرے بیٹے ہو۔ یہ سن کر اس بچے نے کہا، اگر تم میرے باپ ہوتے
تو تم نے مجھے خود سے دور کیوں کیا تھا؟ کیا تم نے مجھے اس بازار کے اندر بھیک مانگنے کے لیے پیدا کیا تھا؟ تو اس تاجر نے کہا، نہیں بیٹا نہیں، میں نے تمہیں خود سے دور نہیں کیا بلکہ تم دور ہو گئے۔ بچے نے کہا، میں تمہاری بات پر کیسے یقین کر لوں؟ تو اس تاجر نے کہا، میں شام کے ایک بازار کے اندر تجارت کرتا ہوں، اور میں تجارت کے سلسلے میں دوسرے شہر بازار میں گیا ہوا تھا۔ اس وقت تیری عمر 5 سال تھی، تم میرے ساتھ تھے۔ میں ایک تاجر کے ساتھ کچھ لین دین کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک عورت کے پیچھے چاند آدمی دوڑتے ہوئے آئے۔ شاید وہ حاکم کے سپاہی تھے، شاید اس عورت نے چوری کی، اور چوری کرتے ہوئے شام کے حاکم نے اس کو پکڑ لیا، لیکن وہ موقع سے بھاگ گئی اور حاکم کے سپاہی اس کو پکڑ رہے تھے۔ میں اپنے خیالوں میں تھا، اس عورت نے اپنی جان بچانے کے لیے تمہیں اپنی گود میں اٹھا لیا اور ایک کونے کے اندر چھپ کر بیٹھ گئی، تاکہ سپاہیوں کو یہ لگے کہ وہ چوری کرنے والی وہی عورت نہیں ہے، تاکہ وہ ایک ماں کو دودھ پلاتا ہوا دیکھ کر وہ سپاہی اس کے قریب بھی نہیں آئیں گے اور وہ آگے بڑھ جائیں گے، اور اسی وجہ سے اس عورت نے تمہیں وہاں سے اٹھا لیا اور اس نے تمہیں ایک کپڑے کے اندر لپیٹ لیا۔ اب جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو تم وہاں موجود نہیں تھے۔ میں نے تمہیں سارے بازار کے اندر تلاش کیا، لیکن اس عورت نے تم پر پہنچنے سے پہلے ہی وہ تمہیں شام کے بازار سے لے کر نکل پڑی۔ اسی وقت ایک قافلہ شام سے کہرہ کی طرف آ رہا تھا۔ وہ عورت بھی قافلے کے اندر شامل ہو گئی، اور وہ قافلہ جب کہرہ کے اندر آ کر رکا تو اس عورت کی جان بچ گئی تھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے تمہیں کہرہ کے بازار کے اندر اکیلا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ ایک اکیلی عورت تھی اور تمہیں ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ تمہیں کہرہ کے بازار کے اندر چھوڑ گئی ہوگی۔ لیکن میں نے تمہیں وہاں بہت تلاش کیا۔ اگر مجھے یہ خبر ہوتی کہ اگر تم کہرہ کے بازار کے اندر ہو تو میں تمہیں یہاں بھیک مانگنے کے لیے کبھی نہ چھوڑتا، لیکن تم اب 10 سال کے ہو چکے ہو۔ میں تمہیں جب بھی دیکھتا میرا دل کرتا تھا کہ تمہیں اپنے سینے سے لگا لوں، لیکن پھر میری انا درمیان میں آ جاتی کہ ایک بھکاری بچے کو میں اپنے سینے سے کیسے لگاؤں، اور یہی وجہ تھی کہ میں تمہیں اتنی زیادہ بھیک دیتا تھا، کیونکہ مجھے تم سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تم ہی میرے بیٹے ہو۔ جب یہ بات پورے بازار کے اندر پھیلی کہ جو بچہ اب تک 5 سال سے اسی بازار کے اندر بھیک مانگ رہا تھا وہ شام کے بہت بڑے تاجر کا بیٹا نکلا، اب اس تاجر نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لیا اور بازار کے موجود سارے تاجروں کو خدا حافظ کہہ کر اپنا واپسی کا سفر شروع کر دیا، اور اپنے بیٹے کو کہا کہ میں تمہیں جلد از جلد تمہاری ماں کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر ہمیں جانے میں دیر ہو گئی تو وہ تیری ماں تیری یاد میں تڑپ تڑپ کر مر جائے گی، کیونکہ تم جب سے اس سے جدا ہوئے اس وقت سے اس نے رونا شروع کیا، اور آج تک وہ تمہیں ہر وقت یاد کر کر کے روتی ہے۔ اب وہ تاجر چند ماہ کے بعد جب شام کے اندر پہنچا تو اس سے خبر ملی کہ اس کی بیوی یعنی کہ اس بچے کی ماں اپنے بیٹے کو یاد کر کر کے اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ یہ خبر اس تاجر پر بجلی بن کر ٹوٹی اور اسے اپنے علاقے سے اتنی نفرت ہوئی کہ اس نے شام ملک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہا اور کہرہ کے اندر آ گیا۔ اب اس تاجر نے کہرہ کے اندر ہی اپنا ایک عالی شان گھر بنایا اور اپنے بیٹے کو ایک اعلیٰ مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ اس بچے کی قسمت نے زندگی میں پلٹا کھایا اور اسے بھکاری سے ایک کہرہ کے اعلیٰ مدرسے کا طالب علم بنا دیا۔ اب وہ بچہ مدرسے کے اندر پڑھائی کرنے لگا۔ جب وہ بچہ 18 سال کا ہوا تو اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی۔ اب وہ تاجر بھی بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہا، اب میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، لہٰذا تم میرے ساتھ تجارت کے اندر ہاتھ پٹایا کرو تاکہ میرے بعد تمہیں اپنی زندگی کے معاملات کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ اب وہ نوجوان اپنے باپ کے ساتھ جاتا اور تجارت میں اس کا ہاتھ بٹاتا۔ وقت گزرتا رہا اور جب وہ نوجوان 20 سال کا ہوا تو اس کے باپ کی موت ہو گئی۔ جب اس کے باپ کی موت ہوئی تو یہ خبر اس نوجوان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی، کیونکہ اس دنیا میں اس کا سب سے بڑا واحد سہارا اس کا باپ تھا۔
اور ساری دنیا کی دولت سب کچھ وہی اس کا باپ اس کے لیے تھا، اور اسے بہت بڑا دھچکا لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے باپ کے غم کو بھلانے لگا، لیکن جہاں بھی جاتا اپنے باپ کے دوستوں کو دیکھتا اسے اپنا باپ یاد آ جاتا اور پھر سے اس کے زخم تازے ہو جاتے۔ اس کے باپ کی موت کو 1 سال گزر گیا، لیکن ابھی تک وہ جس بازار کے اندر جاتا، جس بھی تاجر سے بات کرتا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ سارے تاجر بڑے حیران تھے کہ آخر یہ نوجوان اپنے باپ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ ابھی تک اپنے باپ کو بھلا نہیں پایا۔ وقت گزرنے لگا۔ ایک رات کمرے کے اندر وہ سو رہا تھا کہ اس نے خواب دیکھا، اور اس خواب کے اندر اس نے اپنے باپ کو پہلی مرتبہ دیکھا۔ اپنے باپ کو خواب کے اندر دیکھ کر وہ بڑا خوش ہو گیا، کیونکہ 1 سال کے اندر اس کا باپ اس کو خواب کے اندر کبھی نہ ملا۔ وہ اپنے باپ کی طرف بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ اتنے میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا تم رک جاؤ اور میری بات غور سے سنو۔ اس تاجر نوجوان نے کہا، بابا جان کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس کے باپ نے کہا، بیٹا کل صبح سویرے اٹھتے ہی تم نے ایک سونے کے سکوں کا صندوق بھرنا ہے، اور فلاں وادی کے اندر تم نے ایک خشک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر وہ صندوق جا کر انڈیل دینا۔ یہ کہتے ہوئے تاجر اس کی آنکھوں کے سامنے اوجھل ہو گیا اور اس کا خواب ٹوٹ گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ بستر میں سویا ہوا تھا، اور وہ بڑا حیران تھا کہ آخر میرا باپ سونے کے سکے اس کنویں کے اندر ڈولنے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے۔ اگر یہ صبح ہوئی تو اس نے جو سوچا کہ شاید یہ خواب ہے، اور میں اسے کیسے اس کنویں کے اندر اتنے زیادہ سونے کے سکے ڈال دوں۔ اب جیسے ہی اگلی رات ہوئی تو اس نے دوبارہ وہی خواب دیکھا۔ اب دوسری صبح اس نے سوچا کیوں نہ جا کر اس کو دیکھا جائے، آخر اس کنویں کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ میرا باپ ہر روز خواب میں بار بار کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کنویں کے اندر سونے کے سکے ڈالو۔ لیکن اسے کوئی کنواں نظر نہ آیا۔ بہت دیر تلاش کرنے کے بعد اس کی اچانک ایک درخت پر نظر پڑی۔ وہ درخت کے نیچے گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت گہرا کنواں موجود تھا۔ اسے خیال آیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے بابا ضرور اسی کنویں کے بارے میں کہہ رہے تھے، لیکن اس کنویں کے اندر جھانک کر دیکھا تو وہ بالکل خشک تھا، اور اس سے اس کنویں کے اندر کوئی ایسی خاص بات نہیں دکھائی دی۔ اب وہ شام کو گھر آیا، کھانا کھا کر سو گیا تو رات کو اس نے وہی خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے باپ نے اسے کہا، بیٹا کل صبح تم نے جا کر ایک سونے کے سکوں سے بھرا ہوا صندوق اس کنویں کے اندر ڈال دینا ہے، جس کو تم آج دیکھ کر آئے ہو۔ اگر تم نے نہ ڈالا تو تمہارا کل کوئی بھی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تیسری صبح پھر اس نے سوچا کہ ضرور یہ شیطان مجھے ورغلا رہا ہے، آخر میرا باپ مجھے کیوں کہے گا؟ اگر کسی کی مدد کرنی ہوتی تو میرا باپ مجھے خواب میں سیدھا سیدھا کہہ دیتا۔ لیکن جیسی دوپہر کا وقت ہوا تو اس کا ایک ملازم بھاگتا ہوا آیا اور کہا، حضور ہمارے استبل کے اندر سب سے قیمتی گھوڑا کھڑے کھڑے زمین پر گرا اور وہیں دم توڑ گیا۔ تاجر دوڑتا ہوا گیا، دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا مرا ہوا گھوڑا پڑا ہوا تھا۔ اسے سب سے زیادہ پسندیدہ گھوڑا تھا۔ وہ بڑا حیران و پریشان ہو گیا تو اتنے میں اس کے خواب کے بارے میں اسے خیال آیا کہ اس کے باپ نے اسے خواب میں کہا کہ اگر تم نے سکے کنویں کے اندر نہ ڈالے تو تیرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اب رات کو اس نے وہی خواب دیکھا۔ اس کے باپ نے کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا نا کہ تم نے سکے ڈالنے ہیں، ورنہ تیرا نقصان ہو جائے گا۔ اب جیسے ہی چوتھی صبح ہوئی تو وہ تاجر یعنی کہ وہ نوجوان اٹھا، اپنے خزانے سے ایک سونے کے سکوں کا صندوق اٹھایا اور جا کر اس کنویں کے اندر ڈال دیا اور دوبارہ واپس آ گیا۔ اب ہر روز وہ مسلسل ایسا خواب دیکھتا اور صبح جاتا اور صندوق ڈال کر واپس آ جاتا، لیکن وہ پریشان تھا کہ آخر جب میں دوسری مرتبہ وہ سکے ڈالنے کے لیے جاتا ہوں تو پہلے سکے غائب ہوتے ہیں، اور وہ روز رات کو خواب میں اپنے باپ سے یہ پوچھنے کی کوشش کرتا کہ آخر وہ سکے کہاں جاتے ہیں، آخر وہ سکے کون اٹھا کر لے جاتا ہے، لیکن اس کا باپ بس اسے بار بار وہی بات کہہ کر چلا جاتا۔ وہ بڑا پریشان تھا۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی کسی کام کے سلسلے میں گزر رہے تھے کہ اچانک وہ نوجوان اسی وادی سے لوٹ رہا تھا۔ اسے خبر ملی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا قافلہ جا رہا ہے۔
وہ دوڑتا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک نوجوان کو ہانکتا ہوا دیکھا تو گھوڑے سے اترے اور پوچھا، اے نوجوان، کیا بات ہے؟ تو یہ سن کر اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی مکمل بات سنائی اور اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ میں مسلسل 3 رات تک یہی خواب دیکھ رہا تھا اور چوتھی رات مجھے مجبوری میں جا کر سکے ڈالنا پڑے، کیونکہ تیسری مرتبہ جب میں نے یہ کام نہ کیا تو میرا قیمتی گھوڑا مر گیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے کہ آخر خواب میں مرا ہوا آدمی سونے کے سکوں کو ایک اندھے کنویں میں ڈالنے کا کیوں کہتا ہے؟ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی تھوڑی دیر سوچنے لگے۔ سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات سمجھ میں آ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے کہا کہ کل تم صبح سویرے اٹھ کر وہ سکے جا کر اس کنویں کے اندر ڈال دینا اور شام کے وقت میرے دربار میں حاضر ہو جانا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نوجوان وہاں سے چلا گیا۔ اب اسے امید تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی میری ضرور مدد کرے گا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اگلی صبح اس وادی کے اندر پہنچے۔ وہ نوجوان گھوڑے پر سوار ہو کر صندوق لے کر وہاں پہنچا۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد اس نے صندوق اٹھایا اور جا کر اس اندھے کنویں کے اندر اڈیل دیا۔ دور سے سلطان صلاح الدین ایوبی جھاڑیوں کے پیچھے اپنے ایک وزیر اور چند سپاہیوں کے ساتھ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ سلطان حیران کہ آخر اس کنویں سے وہ سکے کہاں غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے سلطان نے دیکھا کہ وہ کنواں بالکل خالی تھا۔ تھوڑی دیر گزری، وزیر نے کہا، حضور ہم کب تک آخر انتظار کریں گے؟ تو سلطان نے کہا، تم تھوڑی دیر انتظار کرو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ ایک آدمی منہ پر نقاب کیے ہوئے گھوڑے پر سوار دوڑتا ہوا اس وادی کی طرف آ رہا تھا۔ سب لوگ اس کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں اس آدمی کا گھوڑا بالکل اس کنویں کے قریب جا کر رکا۔ وہ آدمی اپنے گھوڑے سے اترا، بجلی کی تیزی سے اس کنویں کے اندر اترا اور صندوق کے ساتھ تھا۔ اس نے صندوق میں سکے ڈالے اور گھوڑے پر سوار ہو کر چلا گیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان حیران کہ آخر یہ آدمی کون ہے اور اس کو سکوں کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ تو اتنے میں وزیر نے کہا، حضور یہ مشکل پہلی ہے، اس کو سلجھانے کے لیے ہمیں اس آدمی کو پکڑنا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا شاہی گھوڑا اس کے پیچھے دوڑا دیا۔ تھوڑی دیر گھوڑے دوڑانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے سپاہی نے اس آدمی کو گھیر لیا۔ اب سپاہیوں نے اس کو پکڑا اور سلطان کے قدموں میں آ کر ڈالا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، تم کون ہو اور اس کنویں سے سکے کیوں نکال رہے تھے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ سلطان نے کہا، آخر بتاؤ یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم ایک دن یہ نوجوان تاجر جو سکے ڈال کر گیا، یہ بازار کے اندر تجارت کے سلسلے میں آیا ہوا تھا۔ تو میں نے اس سے اس کے باپ کے بارے میں پوچھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو مجھے اپنے دوست تاجروں نے بتایا کہ یہ اپنے باپ سے بڑا محبت کرتا تھا، اپنے باپ کا نام سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں اس سے اس کے باپ کے ذریعے بہت دولت نکال سکتا ہوں، اور اسی وجہ سے میں نے ایک بڑا منصوبہ تیار کیا۔ میں ایک حکیم کے پاس گیا اور اس سے کہا، مجھے کوئی ایسی جڑی بوٹی دو جس کے اندر انسان کو لگے کہ وہ سویا ہوا ہے لیکن وہ بیدار ہو، اور اس کی آنکھوں کے سامنے جو ہوا ہو اسے ایسا لگے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ حکیم نے مجھ سے کہا کہ مجھے اس کے بدلے میں 500 سونے کے سکے چاہیے ہوں گے۔ میں نے اس سے کہا، رقم ادا کی اور وہ جڑی بوٹیوں سے بنی دوا لے کر تاجر کی حویلی کے پاس پہنچا۔ میں نے اس نوجوان کے باورچی کو رشوت دیا اور کہا، تم میرا ساتھ دو، میں تمہیں پورا حصہ دوں گا۔ اس نے میرا ساتھ دیا اور وہ جڑی بوٹی وہ ہر رات اس کے کھانے میں ملا دیتا۔ آج جیسے یہ نوجوان سوتا تو میں اس کے باپ کا ہم شکل تلاش کر کے لے آیا، کیونکہ میں اس کے باپ کے ہم شکل کو پہلے ہی دیکھ چکا تھا اور وہ اسی بازار کے اندر بھیک مانگتا تھا۔ اس کی شکل اس کے باپ سے ملتی تھی۔ میں نے اس کا حلیہ بالکل اس کے باپ جیسا بنایا اور ہر رات میں اس کے کمرے میں اس کو لے آتا اور اس کو جگا کر خود غائب ہو جاتا اور یہ سمجھتا کہ یہ خواب دیکھ رہا ہے، اور اس کے باپ کا ہم شکل اس سے کہتا کہ تم فلاں کنویں کے اندر جا کر وہ سکے ڈال دینا، اور پھر وہ غائب ہو جاتا، اور یہ نوجوان سمجھتا کہ شاید
یہ خواب دیکھ رہا ہے، اور 3 رات تک میں نے مسلسل ایسا کیا لیکن یہ میرے جال میں نہ پھنسا۔ تو تیسری رات میں نے اسے ڈرایا کہ تیرا نقصان ہو جائے گا، لیکن پھر بھی یہ نہ ڈرا، تو میں نے اس کے گھوڑے کو زہر دلوا کر مار دیا۔ اب چوتھی صبح یہ نوجوان صندوق لے کر اس کنویں پر گیا اور صندوق کے اندر سکے انڈیل کر کنویں کے اندر چلا گیا۔ اب مسلسل کئی دنوں سے یہ سکے ڈالتا ہے اور میں آتا ہوں اور اس کنویں سے سکے نکال کر چلا جاتا ہوں اور اس باورچی کو بھی حصہ دیتا ہوں، اور میں اس سے کئی سکے نکلوا چکا ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو غصہ آیا اور اس کو پکڑ کر اپنے دربار کے اندر لے گیا۔ شام کے وقت وہی نوجوان تاجر سلطان کے دربار کے اندر گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے سارے ماجرے کے بارے میں بتایا، تو یہ سن کر اس نوجوان کو بہت غصہ آیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، تیرا مجرم پکڑا گیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس آدمی کو زندان کے اندر بند کروا دیا اور اس حکیم کو بھی فوراً زندان کے اندر ڈالنے کا حکم دیا، اور جتنے بھی اس نے سکے لوٹے تھے اس نے اس سے واپس کروا کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان تاجر کو واپس کر دیے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری اور عقلمندی کی وجہ سے وہ نوجوان تاجر کنگال ہونے سے بچ گیا۔